میں ایک چڑیا نے اپنا گھونسلہ ایک درخت کی شاخ پہ بنا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے دن رات ایک کر کے اپنے بچے کی پرورش کی تھی۔ رنی چڑیا دور دور سے اپنے بچے کے لیے کھانے کی چیزیں لایا کرتی تھی۔ چڑیا کو اپنے بچے سے بہت ہی محبت تھی۔ وہ دن کے وقت اپنے بچے کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی اور رات کو اسے اپنے پروں میں چھپا کر سویا کرتی تھی۔ اب بچہ بھی بڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں چوں چوں کرنے لگا۔ جب چڑیا کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی تو بچے کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی۔ چڑیا کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے حمد و ثنا کرتی، پھر دانا تلاش کرنے میں نکل جاتی اور جو کچھ ملتا لے آتی، اس کے بعد پھر نکل جاتی۔ ایک دن چڑیا صبح کو گھر سے نکلی اور رات تک واپس نہیں لوٹی۔ گھر میں چڑیا کا بچہ پریشان ہونے لگا۔ رات ہو گئی لیکن چڑیا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب تو بچہ رونے لگا۔ ادھر ادھر چڑیا جیسے ہی کھانے کی تلاش میں گھر میں اتری، ایک جال میں پھنس گئی۔ ایک بچے نے اسے جال سے نکال کر پنجرے میں بند کر دیا اور اس سے کھیلنے لگا۔ جب شام ہوئی تو بچے نے چڑیا کو پنجرے سے نکالا اور چڑیا کو چھوڑ دیا۔ چڑیا نے آزاد ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اب تو رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے رات ایک باغ میں گزاری اور صبح سویرے گھر کی طرف چلی۔ لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو بچہ اس سے ڈر گیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ چڑیا ہزاروں قطار رونے لگی۔ چڑیا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ بھوک سے مر جائے، اس لیے وہ بچے کے ڈرنے کے باوجود روزانہ اس کے لیے دانا لا کر گھر میں رکھ جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب چڑیا جنگل کی طرف دانے کی تلاش میں جا رہی تھی، اس کی ملاقات ایک پری سے ہوئی۔ چڑیا کو دیکھ کر پری نے کہا، چڑیا تم نے یہ کیا پیر رکھا ہے اور تم بہت پریشان اور دکھی نظر آ رہی ہو۔ چڑیا نے سارا ماجرا سنایا۔ چڑیا کا قصہ سن کر پری نے کہا، صبح کو اٹھ کر سورج سے اپنا حال بیان کرنا، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ دوسرے دن جب چڑیا نے سورج سے ابھرنے لگا تو چڑیا نے اسے اپنا حال سنایا۔ چڑیا کا حال سن کر سورج کو بھی بہت دکھ ہوا۔ پھر اس نے چڑیا سے کہا، کل آسمان پر بادل چھائیں گے اور بارش بھی ہوگی۔ بارش کے بعد ایک خوبصورت قوس قزح آسمان پر نمودار ہوگی۔ تم صبح اٹھ کر شبنم سے غسل کرنا، پھر بڑے درخت کی ایک اونچی سی شاخ پر بیٹھ جانا۔ جب میری پہلی کرن نکلے گی تو اس کی روشنی تمہارے جسم پر پڑے گی، پھر جب قوس قزح کے رنگ غائب ہوں گے تو اس کے ساتھ تمہارا رنگ بھی غائب ہو جائے گا۔ دوسرے دن چڑیا نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے اس نے پانی میں غسل کیا، پھر ایک بڑے سے درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کے بعد پھر قوس قزح بھی نمودار ہوئی۔ جب سورج نکلا تو اس کی روشنی اس پر پڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد قوس قزح کے رنگ آسمان سے غائب ہونے لگے تو اس کے ساتھ ساتھ چڑیا کا رنگ بھی غائب ہونے لگا اور وہ پھر سے پہلے جیسی چڑیا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور ایک دم اپنے گھر کی طرف اڑی۔ بچے نے اپنی ماں کو صحیح سلامت دیکھ کر اسے جھپٹ گیا۔ ماں نے بچے کو بہت پیار کیا اور پھر اپنا سارا حال سب کے سامنے سے بیان کیا۔ بچہ یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ چڑیا نے اسے معاف کر دیا اور وہ پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے آپ کو کہانی پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور مزیدار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔